بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ والمقتدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر والے جو ہیں مسلمان گھر والے وہ اسلام پر چلنے نہیں دے رہے۔ کچھ لوگ نوجوان جو ہوتے ہیں جو اسلام کی طرف آتے ہیں ان کا پہلا یہی ان کو شوق لگا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں اسلام پر چلنے کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ جو بھی میرے مسلم بھائی بہن اسلام کی طرف جن کا رجحان ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن خود ان کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے ہیں، جو بھی لوگ اس مرحلے پر ہیں میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ مبارک ہو آپ کو۔ کیونکہ پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے، دا فیکٹ کہ آپ کو گھر والوں اور رشتہ داروں کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائریکشن صحیح کر لی ہے۔ ڈائریکشن صحیح کریں گے تو لوگ آپ کو ریزسٹ کریں گے۔ اس راستے کی سنت یہی ہے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنا دوں۔ تحویل قبلہ کے ٹاپک پر جو آیات مینشن ہوئی ہیں سورہ بقرہ میں، ان میں پہلی آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ اب اس کا میننگ بتانے سے پہلے میں بتا دوں، اس ٹاپک پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اکثر لوگوں میں کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی بہت توجہ ہوتی ہے، بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، لیکن دین کی جو روح ہے، دین کے جو اصلی مقاصد ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے تحویل قبلہ کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر میں بہت بڑی چینج ہو گئی تھی، قبلہ ڈائریکشن ہی بدل گئی تھی۔ امیجن کیجئے کتنی بڑی چینج ظاہر میں آ گئی تھی کہ کسی کی ڈائریکشن بدلی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ صاف نظر آ گیا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں کی اور اپنی روایات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہاں پر یہ امتحان تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے یا نہیں۔ اور جب قبلہ مطلب ڈائریکشن چینج ہوئی تھی، پھر شدید مخالفت شروع ہو گئی تھی سابقہ مسلم امت کی طرف سے جب چینج ان ڈائریکشن ہوئی۔ چینج ان ڈائریکشن اور مخالفت آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ ان ہینڈ جا رہی ہیں، یہ دو چیزیں، چینج ان ڈائریکشن اور مخالفت۔ آئی ایم شیور اس وقت آپ اس تحویل قبلہ کے ٹاپک کو بالکل ایک ڈیفرنٹ نظریے سے دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہوں گے کہ آپ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو کر لیجئے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جب آپ سمجھیں گے نا کہ آپ نے اگر ڈائریکشن چینج کر لی ہے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ ریزسٹنس کیوں فیس کرنی پڑ رہی ہے آپ کو۔ آپ کے سوال کا جواب یہیں پہ آ گیا۔ اب دیکھیے اللہ عز و جل کیا کہہ رہے ہیں اس چینج آف ڈائریکشن کے بارے میں۔ شروعات دیکھیے کیسے ہو رہی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر کیے تھے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، سن بھی رہے ہوں گے، پریزنٹ میں سن رہے ہوں گے آپ بھی یہ ریمارک شاید کہ آج تک تو کسی اور ہی ڈائریکشن پہ چل رہے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ڈائریکشن ہی بدل گئی ان کو کیا ہوا ہے؟ آپ شاید یہ بات سن رہے ہوں گے، یہ بہت عام بات ہے، ڈونٹ وری، اوکے۔ تو کس چیز نے پھیر لیا انہیں اس قبلے سے جس پر کیے تھے؟ کس چیز نے پھیر لیا انہیں اس قبلے سے، مطلب اس ڈائریکشن سے جس پر کیے تھے؟ آپ نے اس طرح کا ریمارک سنا بھی ہوگا اپنے آس پاس کے سو کالڈ خیر خواہوں سے، تھنگس لائک کہ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ ہے جی آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ بہت کروشل مرحلہ ہے۔
اس کو کوئی معمولی مرحلہ نہیں سمجھنا، یہ بہت کروشل مرحلہ ہے۔ اور یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اکثر لوگ میجورٹی جو اسلام کی طرف آتے ہیں ان کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ وہ شاذ ہی ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی فیملی جو ہوتی ہے، فیملی ممبرس ان کا ساتھ دیتے ہیں اسلام کے راستے میں، رشتہ داروں کی تو بات ہی چھوڑیے۔ تو عام طور پر جب بھی ایک انسان، لڑکا ہو یا لڑکی، جب اسلام کی طرف آتے ہیں، خاندانی ورژن والا اسلام چھوڑ کر قرآن اور سنت والا جو اسلام ہے اس کی طرف جب ایک انڈیویجول آتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہی گھر والوں سے ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر پیرنٹس سے۔ اور آئی نو یہ کافی شاکنگ ہوتا ہے اس انسان کے لیے، اور انڈرسٹینڈیبل بھی ہے یہ شوق لگنا، کیونکہ ایک کہیں نہ کہیں انسان کو لگتا ہے کہ میں مسلمان، میرے گھر والے مسلمان، پورا خاندان مسلمان، یہ تو سب خوش ہو جائیں گے اور میرا ساتھ دیں گے اس راہ پر، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ پیرنٹس ناراض، گھر والے، رشتہ دار ناراض، آپ کے فرینڈس آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جی خود آپ کے آس پاس جو مسلمان ہیں وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا حجاب ان کے لیے مذاق بن جاتا ہے، آپ کی داڑھی مذاق بن جاتی ہے، آپ کا نظریہ، سوچ جو آپ کی ہے وہ بے وقوفانہ نظر آتا ہے سب کو، مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، اور آپ شوق میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب میں نے کیوں کہا کہ یہ کروشل مرحلہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی تو وہیں پر ہمت جواب دے جاتی ہے، ان کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہار نہیں ماننا چاہتے ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اس ریزسٹنس کو کس طرح ہینڈل کریں، کیونکہ اوبیسلی یہ بہت سیریس میٹر ہے، اور اتنا سیریس میٹر ہے کہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ توڑ کے رکھ سکتا ہے۔ تبھی تو اکثر لوگ یہ پہلا مرحلہ ہی پار نہیں کر پاتے، چاہ کر بھی وہ اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ہمت جواب دے گئی ہے فیملی اور ریلیٹیوز کی طرف سے پریشر کی وجہ سے۔ تو ایک شعر پڑھا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی ایک اسپیچ میں، ایگزیکٹ ورڈز مجھے شاید گڑبڑ ہو جائے بٹ آئی ہوپ آپ لوگ نظر انداز کر لیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ کہتے تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہ یہ ماحول ایسا ہے، ہمارا ماحول جو ہے سوسائٹی کا، گھر کا، وہ ماحول ایسا ہے کہ یہاں پر بری جو آرزوئیں ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں، دولت کی آرزو، شہرت کی آرزو، اقتدار کی آرزو، لیکن دینی جذبہ اگر کسی میں پیدا ہوتا ہے تو ماحول اس کو غذا نہیں دیتا، آکسیجن نہیں ملتی، وہ پودا مرجھا جاتا ہے۔ تو یہی ہے وہ کروشل سٹیپ، یہاں پہ ہمت ہار لی تو پھر کچھ نہیں ہو پائے گا، اور یہاں پہ سٹینڈ لے لیا تو آگے آنے والے مراحل اتنے مشکل نہیں لگیں گے آپ کو، وہ مشکل ہوں گے اس سے زیادہ لیکن آپ کو وہ مشکل نہیں لگیں گے۔ یہ تو سیرہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر آپ اس مرحلے پر ہیں تو میرا آپ کو سجیشن یہ ہے کہ ابتدائی جو سورے نازل ہوئے ہیں ان کو پڑھنا شروع کیجئے ود ٹرانسلیشن، ود تفسیر، آپ امیجیٹلی ریلیٹ کریں گے ان سوروں کے ساتھ، سیرہ کے ان ابتدائی مراحل کے ساتھ، اور آپ کو ایک دم کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تو ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، یہ ہونا ہے، یہ سچویشن آنی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بیان سنا تھا تب سے بہت بہت سال ہو گئے، آئی تھنک 10 سال ہو گئے، تو وہ بات کر رہے تھے نئی مسلمان امت جو کھڑی ہو گئی تھی اس کے بارے میں، آئی تھنک سورہ بقرہ میں یہ ٹاپک ہے، تو وہ بیان چل رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا، اور پہلی ہی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا، دیکھ لو اب جس راہ پہ قدم اٹھایا ہے وہاں تکلیفیں آئیں گی،
میں ابھی تک ان کی یہ بات بھول نہیں پائی ہوں. شاید 10 سال پہلے کہیں میں نے وہ بیان سنا تھا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک بندوق کی گولی آپ کی جان لے لے. الفاظ بھی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں انسان کو. فزیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فائنینشیل ابیوز اور بھی قسموں کے ابیوز انسان میں صرف کبھی کبھی ایسا وہ ابیوز اتنا سویر ہوتا ہے کہ انسان میں صرف سانس باقی رہ جاتی ہے، ورنہ ادروائز انسان ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے ذہناً تیار رہنا ہے. تکلیف ہوگی، جی ہاں تکلیف بالکل ہوگی. یو ول ہیو ٹو ہینڈل اٹ. وہ اسٹیمنا آپ کو بنانا پڑے گا. میرا اپنا سورہ نون کے ساتھ بہت ایک خاص کنیکشن ہے. بائی دی وے سورہ نون کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں. شروعات میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہم یوجولی جب قرآن with تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مصحف کے حساب سے پہلے سے شروع کرتے ہیں نا. پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران so on and so forth. تو جب تک ہم سورہ نون تک پہنچتے ہیں تب تک بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. لیکن سورہ قلم، سورہ نون ابتدائی سوروں میں سے ایک سورہ ہے. اینڈ جو اس کا ٹاپک ہے اس کا ٹاپک پہ بات کر رہا ہے کہ یہ سورہ کہ آپ کو لوگ کس طرح باتیں سناتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کے اکارڈنگ چلنے کی اسٹرگل شروع کر دی ہے. مجھے اس سورہ قلم سے بہت بہت محبت ہے کیونکہ ریئلی انسان جب ان مراحل سے گزرتا ہے نا، آپ کو ایک ہمت ملتی ہے جب آپ وہ پڑھتے ہیں وہ سورہ کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. ان کی بھی دل جوئی کی گئی ہے کہ سورہ نون کی میں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی تکلیف کو. تو جو پوائنٹ یہاں پہ رکھنا چاہتی ہوں میں وہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے اپنی طاقت لیجئے. ابتدائی جو سورے نازل ہوئے ہیں ان کو اس مرحلے پر تھام لیجئے. ان سوروں سے اللہ عز و جل آپ کا حوصلہ بڑھائیں گے. لوگوں سے، انسانوں سے امیدیں نہ رکھیں. اگر کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے. بہت بڑی بلیسنگ ہے جو آپ کو مل گئی ہے. اور اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو بھی کوئی بات نہیں. اللہ جب ساتھ ہے تو پھر اب جو بھی ہوتا ہے ہو جانے دیجئے. اب کر بھی کیا سکتے ہیں. تو میرا پہلا سجیشن آپ کے لیے یہی ہے کہ فی الحال ٹو کیپ افلوٹ یہی ہے کہ نزول کے حساب سے جو ابتدائی سورے ہیں ان کی تفسیر پڑھیے اور پڑھتے رہیے. یہ میں فی الحال بتا رہی ہوں کہ خود کو ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ تھام لیجئے قرآن کی ان صورتوں کو. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ریزسٹنس یا ابیوز آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس میں آپ نے خود کو کیسے نیویگیٹ کرنا ہے، اس کے بھی طریقے ہیں. فی الحال اس مرحلے سے بھاگنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. دیکھیے قرآن جتنا امپلیمنٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو قرآن زیادہ سمجھ آئے گا. یہ بہت ایک خوبصورتی ہے قرآن کی. میں اگزامپل یہیں پر دیتی ہوں آپ کو. جن مسلمانوں نے اسلام کے لیے کبھی سٹینڈ ہی نہیں لیا، جنہوں نے اس ریزسٹنس کو کبھی فیس ہی نہیں کیا، اسلام کی راہ میں ان کو زیادہ سمجھ آئے گا سورہ نون یا آپ کو؟ ان کو زیادہ سمجھ آئے گی تحویل قبلہ پر جو وہ ڈائریکشن چینج ہونے پر جو وہ آیات ہیں ان کو سمجھ آئیں گی یا آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گی؟ جس شدت سے وہ آپ کو ہٹ کریں گی نا وہ آیات، وہ دوسرے لوگوں کو کر ہی نہیں سکتی. آپ کا ان آیات کو دیکھنے کا نظریہ ہی کچھ اور ہوگا. وہ جب سورہ نون کی آیات پڑھیں گے تو ان کو صرف ٹیکسٹ نظر آئے گا. آپ کا انہی سیم آیات کو دیکھنے کا نظریہ ہی کچھ اور ہوگا کیونکہ آپ نے تو ان آیات کو جیا ہے. جس طرح قرآن کو امپلیمنٹ کرنے والا قرآن کو سمجھے گا اس طرح امپلیمنٹ نہ کرنے والا سمجھ پائے گا. زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہ اللہ عز و جل آپ کو قرآن پریکٹیکلی سکھا رہے ہیں. کتنی اسلام از سو بیوٹیفل، سچ اے پریکٹیکل ریلیجن نا.
اور مجھے قرآن جیسی کوئی کتاب، میں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس نے مجھے پکڑ کے رکھا ہو اور میں ہر دن ایک کتاب، وہی کتاب پڑھوں، ایسا ممکن ہی نہیں، ایکسیپٹ دس ون بک۔ اس میں کیا ہے، کمال ہے واقعی، یہ کوئی عام کتاب ہو ہی نہیں سکتی، انسان بار بار قرآن کو دیکھتا ہے نا تو بار بار کلمہ پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی عام انسان لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح سیرہ جو ہے پریکٹیکلی سکھا رہے ہیں آپ کو اللہ عز و جل، کیونکہ جس نظریے سے آپ سیرہ کو دیکھیں گے اس نظریے سے دوسرے دیکھ نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، زمین آسمان کا فرق ہوگا ان کے نظریات میں اور ان آیات کی اپریسیشن میں، ہوگا کہ نہیں؟ اوبیسلی ہوگا۔ تو اس سوال کے ساتھ، اس بات کے ساتھ آپ سے الوداع لیتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور قرآن کا دامن نہ چھوڑیں، اور پڑھتے رہیے وہ ابتدائی جو بھی سورے ہیں جو نازل ہوئے تھے، وہ پڑھتے رہیے آپ کو بہت سکون ملے گا، ہمت ملے گی آپ کو ٹو کیپ افلوٹ رہیے، وہی بہت ہے، اس مرحلے پر افلوٹ رہیے، بیکاز شاکنگ ہوتا ہے جب آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اسلام کی وجہ سے۔ سو جسٹ کیپ افلوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔